الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی بلغت ملائہ وصلیت علیہ وکتب لہ. فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر درود پاک پڑھنے والے کا درود مجھ تک پہنچتا ہے اور میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں. اس کے علاوہ درود پڑھنے والے کے لیے 10 نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں. ہے کرم ہی کرم کے سنتے ہیں آپ خوش ہو کے بار بار درود پاک پڑھنے کے بہت سارے فضائل ہیں، مگر اس فضیلت کی بات ہی نرالی ہے. جو بندہ درود شریف پڑھتا ہے، رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا فرماتے ہیں. سبحان اللہ. جانتے ہیں اس دعا کی برکات کیا ہیں؟ دعائے مصطفیٰ کی برکت سے نصیب چمک جاتے ہیں، آفتیں بلائیں ٹلتی ہیں، مشکلات حل ہوتی ہیں، بگڑی بنتی ہے، دنیا آخرت سنور جاتی ہے. ہاں دعائے مصطفیٰ ہی تو ہے جس کی برکت سے چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، ڈوبا سورج پلٹ آتا ہے. اس دعا کی برکت سے مردے زندہ ہو جاتے ہیں، دلوں کے اندھے ہدایت پا جاتے ہیں. اور سبحان اللہ، دعائے مصطفیٰ کی کیا شان ہے. رب کریم فرماتا ہے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ. اے حبیب ان کے حق میں دعائے خیر کرو، بے شک تمہاری دعا ان کے دلوں کا چین ہے. جس کو دل کا سکون چاہیے، جو اپنی بگڑی بنانا چاہتا ہے، دنیا آخرت کی بلائیوں کا طلبگار ہے، بہت آسان کام کرنا ہے، درود پاک پڑھا کیجیے. ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ جائیں، درود پاک پڑھیں. ہمارا درود بارگاہ رسالت میں پہنچتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر درود پڑھتا ہے صلیت علیہ، میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں. اس جواب سلام کے صدقے تا قیامت ہو بے تمہارا سلام، میری بگڑی بنانے والے پر بیج اے پروردگار سلام، اس پہ گناہ گاروں پر بے سلام اور کروڑوں بار سلام. قال اللہ تبارک و تعالی جل شانہ، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا. اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافر ہو گیا. ہم نے پڑھا ایک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 سننے کی سعادت حاصل کی. اس آیت کریمہ میں
انسانوں کی ابتدا کے ایک اہم واقعہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ واقعہ بہت مشہور ہے۔ جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آپ کو علم الاسماء عطا فرمایا۔ پھر حکم ہوا، اے آدم، فرشتوں کو تمام چیزوں کے نام بتائیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام بتائے۔ جب فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کی علمی شان واضح ہو چکی تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ پاک فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے کیا کہا؟ اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ علماء کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں یہ حکم تمام فرشتوں کو تھا، اور شیطان جس کا اس وقت نام اسرائیل تھا وہ بھی بہت عبادت گزار نیک پرہیزگار تھا۔ اس نے اپنے اندر فرشتوں والی صفات پیدا کر دی تھی، اس لیے یہ بھی فرشتوں کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ یہ حکم فرشتوں کے ساتھ ساتھ شیطان کو بھی دیا گیا تھا۔ یہاں ایک اور بات ذہن نشین رکھنے کے ساتھ رکھیے کہ سجدہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر ایک، وہ سجدہ جو عبادت یعنی کسی عبادت کے لائق سمجھ کر بطور عبادت سجدہ کرنا، یہ تو ہمیشہ سے ہمیشہ تک صرف اللہ پاک ہی کے ساتھ خاص ہے۔ کسی نبی علیہ السلام کی شریعت میں غیر اللہ کے لیے سجدہ عبادت پر جائز نہیں تھا، بلکہ یہ ہر دور میں ہی شرک تھا اور اب بھی ہے۔ دوسرا ہے سجدہ تعظیمی، یعنی کسی کو مخلوق اور اللہ پاک کا بندہ سمجھ کر صرف تعظیم کے لیے سجدہ کرنا۔ یہ پچھلی شریعتوں میں جائز تھا، ہماری شریعت میں ناجائز حرام ہے۔ فرشتوں کو جو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا یہ بھی سجدہ تعظیمی ہی تھا، یعنی یہ فرمایا کہ اے فرشتوں، حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا گیا ہے اور یہ تم پر علم میں فضیلت رکھتے ہیں، لہٰذا ان کی تعظیم کے لیے اور ان کی خلافت کو تسلیم کرتے ہوئے انہیں سجدہ کرو۔ اس موقع پر مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑا ایمان افروز نکتہ بیان کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس جہان میں انسان کی ابتدا تھی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان اور پہلے نبی ہیں۔ فرشتوں سے آپ کی تعظیم کروائی گئی، یوں ہی جب اگلے جہاں میں پہنچیں گے یہیں قیامت ہوگی تو ان کی جہان بھی ابتدا بھی تعظیم کی نبی سے ہوگی۔ تمام مخلوق میدان محشر کی گرمی سے تنگ آ کر نبیوں کے خدمت میں پہنچیں گے اور گرتے گرتے سب مخلوق بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر شفاعت کا سوال کرے گی۔ یہ سب بھی تعظیم نبی کے لیے ہوگا۔ یہاں سے ہمیں یہ بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ انسانی تاریخ کی ابتدا بھی تعظیم نبی ہے اور انتہا بھی تعظیم نبی سے ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کی تعظیم انتہائی اہم فریضہ ہے، اور جو اس تعظیم سے منہ پھیرتا ہے وہ رحمت سے محروم، مردود اور ددکارا ہوا ہو جاتا ہے۔ با ادب سے با نصیب اہل دین، بے ادب سے بد نصیبی ہے قرین۔ خیر، اللہ پاک نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، کیا ہوا؟ ارشاد ہوتا ہے فسجدوا، تو انہوں نے سجدہ کیا۔ علماء کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو آپ کی پیشانی مبارک میں ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نور چمک رہا تھا۔ اس نور کے صدقے حضرت آدم علیہ السلام کو عزت بخشی اور فرشتوں کو اسی نوری تعظیم کے لیے سجدہ کا حکم دیا گیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام قبلہ تھے اور اصل تعظیم نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقصود تھی۔ فرشتوں نے کیا آدم کو سجدہ، یہ تھی تعظیم نور مصطفیٰ کی۔
خیر، سب فرشتوں نے اللہ پاک کا حکم مانا اور حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ روایات کے مطابق اس وقت سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام نے سجدہ کیا، یعنی سب سے پہلے جو سجدہ کرنے والے ہیں وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں۔ آپ نے چونکہ اطاعت میں جلدی کی، لہٰذا آپ کو اس کا یہ انعام دیا گیا کہ آپ کی پیشانی مبارک پر پورا قرآن لکھ دیا گیا۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ہمیں بھی اطاعت میں جلدی کرنی چاہیے۔ یہ ذہن میں رکھیں، جلد بازی نقصان دہ ہے۔ حدیث پاک میں اسے شیطانی کام قرار دیا گیا ہے، لیکن نیکی کے کام میں کبھی دیر نہیں لگانی چاہیے۔ اگر ہمارے دل میں نیکی کا خیال آ گیا ہے تو اب دیر نہ لگائیں، جلد سے جلد نیکی کر گزریں۔ اللہ پاک کی اطاعت کرنے کا ثواب اپنی جگہ، اس اطاعت میں ذوق شوق دکھانے جلدی کرنے کی اپنی ہی برکتیں ہیں۔ منقول ہے ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل خانے میں تھے، اپنے کپڑے صدقہ کرنے کا خیال آیا تو فوراً پردے کا اہتمام کر کے باہر تشریف لائے اور کپڑے صدقہ کر دیے، پھر واپس اندر چلے گئے۔ جب فارغ ہو کر تشریف لائے تو کسی نے عرض کیا، کپڑے خیرات کرنے کی ایسی بھی جلدی کیا تھی؟ فرمایا، مجھے خوف ہوا کہ شیطان میرے ارادے کو تبدیل نہ کر دے۔ اللہ اکبر، ہمیں بھی اطاعت میں جلدی کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک مزید فرماتا ہے، الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، مگر ابلیس اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافر ہو گیا۔ سب فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، مگر ایک بدبخت تھا جو فرشتہ نہیں بلکہ جن تھا، فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا۔ کون؟ ابلیس۔ اس نے انکار کیا، حضرت آدم علیہ السلام کے مقابلے میں تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ابلیس 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا، 80,000 سال تک فرشتوں کا ساتھی رہا، 20,000 سال تک فرشتوں کو واعظ سناتا رہا، 30,000 سال تک مقربین کا سردار رہا، 1,000 سال تک روحانی کی سرداری کے منصب پر رہا، 14,000 سال تک عرش کا طواف کرتا رہا۔ پہلے آسمان میں اس کا نام عابد، دوسرے آسمان میں زاہد، تیسرے آسمان میں عارف، چوتھے آسمان میں ولی، پانچویں آسمان میں تقی، چھٹے آسمان میں خازن اور ساتویں آسمان میں عزرائیل تھا۔ پھر اس بدبخت نے تکبر کیا، حضرت آدم علیہ السلام کی توہین کی اور اللہ پاک کی نافرمانی کر کے ابلیس ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم دوستو، ذرا غور فرمائیے، ہزاروں سال کی عبادت ایک طرف اور نبی کی توہین والا گناہ ایک طرف، اس ایک نافرمانی نے شیطان کی ساری عبادت کو ضائع کر دیا اور یہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ اس ایک نافرمانی سے شیطان کا جو نقصان ہوا وہ تو ہو ہی چکا، مزید اس بدبخت کا انجام کتنا دردناک ہوگا۔ سنیے، حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بلند رتبہ تابعی ہیں، آپ کو حافظ الکتابین یعنی قرآن اور توریت دونوں آسمانی کتابوں کا عالم کہا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، جب دنیا اپنے اختتام پر ہوگی، سور پھونکے جانے کے بالکل قریب ہوگا، اس وقت لوگ بازاروں میں ہوں گے، کچھ آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے، کچھ آپس میں جگر رہے ہوں گے، کچھ خریداری میں مصروف ہوں گے۔ اچانک زوردار دھماکے جیسی آواز آئے گی، اسے سن کر آدھے لوگ بے ہوش ہو کر گر جائیں گے، پھر 3 دن تک انہیں ہوش نہیں آئے گا، باقی آدھے لوگوں کی عقل
جواب دے جائے گی اور وہ پاگل ہو کر رہ جائیں گے۔ ابھی لوگ اسی حالت میں ہوں گے، زمین آسمان کے درمیان بجلی گرجنے جیسی زوردار آواز گونجے گی، اس کے ساتھ ہی دنیا فنا ہو جائے گی۔ یہ وہ وقت ہے جس وقت تک شیطان کو مہلت دی گئی ہے۔ اب اللہ پاک حضرت ملک الموت علیہ السلام کو حکم دے گا، اے ملک الموت، میں نے اگلے پچھلوں کی گنتی کے برابر تمہارے مددگار بنائے، تجھ میں تمام اہل زمین اہل آسمان کی طاقت رکھ دی گئی۔ آج تمہیں غضب کا لباس پہنایا جا رہا ہے۔ آج میرے غضب کے ساتھ شیطان کے پاس پہنچو اور اسے موت کا مزہ چکھاؤ، اور آج تک جتنے جنوں اور انسانوں پر موت کی تکلیفیں طاری ہوئی ہیں، ان سب کی تکلیفوں کے مجموع سے بھی کئی گنا زیادہ تکلیف اس مردود پر طاری کر دو۔ اس کے ساتھ دروغہ جہنم کو جہنم کے دروازے کھول دینے کا حکم ہوگا۔ پھر حضرت ملک الموت علیہ السلام ایسی خوفناک شکل کے ساتھ جہاں شیطان کے پاس آئیں گے، اگر آپ کی اس شکل صورت کو زمین و آسمان والے دیکھ لیں تو برف کی طرح پگھل جائیں۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام شیطان کو جھڑکیں گے، آپ کی جھڑکنے کی آواز ایسی گرجدار ہوگی، اگر مشرق مغرب والے اسے سن لیں تو ان کی عقل کام کرنا چھوڑ دے۔ یہ ہیبت ناک منظر دیکھ کر شیطان بھاگے گا۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام فرمائیں گے، اے خبیث، رک جا، تو نے آج تک جتنوں کو گمراہ کر کے جہنم تک پہنچایا ہے، آج تمہیں ان سب کی تکلیف کے برابر میں مبتلا کیا جائے گا۔ تو نے کتنی لمبی زندگی پائی، کتنوں کو گمراہ کیا، کتنوں کو جہنم میں پہنچایا، وہ سب جہنم میں تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ تیری مہلت ختم ہوئی، اب باغ کہاں تک بھاگے گا؟ اس وقت شیطان مردود کو بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں مل رہی ہوگی۔ یہ پاگلوں کی طرح کبھی مشرق کی طرف جائے گا، کبھی مغرب کی طرف جائے گا، کبھی سمندر میں غوطہ لگائے گا، مگر جہاں بھی پہنچے گا حضرت ملک الموت علیہ السلام سے سامنے ہی ملیں گے۔ اس طرح بھاگتے دوڑتے حضرت آدم علیہ السلام کے مزار پر پہنچے گا اور کہے گا، اے آدم، تمہاری وجہ سے ہی میں مردود ہوا، کاش تم پیدا ہی نہ ہوتے۔ اللہ اللہ، اللہ کی پناہ، کیا خبیث ہے ایسی حالت میں بھی اپنے گناہ کا الزام دوسروں پر ڈال رہا ہوگا۔ خیر، اب یہ بھاگتا دوڑتا اس جگہ آئے گا جہاں پہلی مرتبہ مردود ہو کر زمین پر اترا تھا۔ یہاں زمین میں آگ کی طرح دہک رہی ہوگی، جنہوں کو بھاگنے والے فرشتے اسے گھیر لیں گے اور اسے کانٹے اور زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا۔ اب جب تک اللہ پاک چاہے گا کہ نزع کے دردناک اور تکلیف میں مبتلا رہے گا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو اٹھا کر کہا جائے گا، اے آدم، اے حوا، یہ ہے تمہارا دشمن، دیکھ لو کیسے عذاب میں گرفتار ہے۔ جب وہ اس بدبخت مردود کو طاقت نزع میں تڑپتے تکلیف کے سبب لوٹ پوٹ ہوتے دیکھیں گے تو کہیں گے، اے ہمارے رب، ہمارے دشمن کو ایسی سزا دے، تو نے ہم پر اپنی نعمت تمام کر دی۔ آخر شیطان مردود تڑپ تڑپ کر موت کے گھاٹ اتر جائے گا۔ غور فرمائیے، شیطان مردود کی کیسی مٹی پلید ہوگی، کیسی ہولناک سزاؤں میں مبتلا ہوگا۔ یہ تو ابھی صرف نزع کی کیفیت کا بیان ہے۔ روز قیامت تک جہنم میں اس مردود کو جو سزا ہوگی اس کا بیان کون کر سکتا ہے؟ جانتے ہیں اس مردود کو یہ سزا کیوں ملے گی، اس کا ایسا بھیانک انجام کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ اس بدبخت نے اللہ پاک کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی گستاخی کی۔
نبی کے مقابلے میں تکبر کیا، اللہ پاک کا نافرمان ہوا، اللہ پاک کے حکم کے سامنے اس مردود نے اپنی عقل درازی جس کے سبب ذلت رسوائی اس کا مقدر ہو گئی۔ آدم کو شرف ایسا ملا، اشرف خلق ہوا، ان کو خلیفہ حق نے کیا، تاج کرامت سر پہ رکھا۔ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ، واسطہ اس نور کا تھا، حضرت انسان قبلہ بنا، سارے فرشتوں نے سجدہ پیش مٹی اللہ کیا۔ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ، اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو بلند مقام عطا فرمایا، آپ اور آپ کی اولاد کو اشرف المخلوقات یعنی ساری مخلوق میں زیادہ عزت والا بنایا، آپ کو خلیفہ کیا۔ یہ ساری عنایت اس نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تھی جو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا تھا۔ اس نور کی برکت تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ فرشتوں کی اس پاک جماعت میں شیطان بھی تھا، اسے اپنی عبادت پر غرور تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم ہوا تو جب فرشتوں نے سجدہ کیا، شیطان نے نہ کیا۔ اس بدبخت نے تکبر کیا، بولا میں اس آگ سے بنا ہوں، آدم کو مٹی سے بنایا گیا ہے۔ یہ بدبخت شیطان عقل کا اندھا تھا، اسے یہ نظر آیا حضرت آدم علیہ السلام کا جسم پاک مٹی سے بنایا گیا ہے، مگر یہ دکھائی نہ دیا کہ ان کی پیشانی میں نور مصطفیٰ روشن ہے۔ اللہ پاک ہمیں غرور و تکبر سے محفوظ فرمائے اور ہمیشہ نیک لوگوں کا، نبیوں ولیوں کا باادب رکھے۔ اب یہاں ایک بہت بنیادی سوال ہے جو شاید ہمارے ذہنوں میں بھی اٹھتا ہوگا کہ آخر شیطان کیوں مردود ہو گیا، کیوں نافرمانی میں پڑ گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اسے اس کے نفس نے دھوکے میں ڈالا۔ یہ بدبخت باطنی بیماریوں کا شکار تھا۔ اس کی پہلی باطنی بیماری ہے حسد، یعنی اللہ پاک کی تقسیم پر راضی نہ ہوا، کسی کے پاس نعمت دیکھ کر جلنا، اس سے وہ نعمت چھن جانے کی تمنا کرنا۔ شیطان بدبخت کو اس بات پر حسد تھا کہ آخر حضرت آدم علیہ السلام کو ہی کیوں خلیفہ بنایا جا رہا ہے۔ اس کا یہی حسد اسے لے ڈوبا اور یہ بدبخت نافرمانی کر کے مردود ہو گیا۔ یہاں سے اندازہ لگائیے کہ حسد کتنی بری بیماری ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ ہمیں حسد سے بچنا چاہیے اور اس بری بیماری سے پناہ بھی مانگنی چاہیے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں حسد کرنے والے سے پناہ مانگنے کا حکم دیا۔ ارشاد ہوتا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، اور حسد والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ اللہ اکبر! اندازہ کیجئے حسد کتنا بڑا فتنہ اور کتنا بڑا شر ہے کہ رب کائنات نے حسد کرنے والے کو شیطان کے ساتھ ملایا اور حکم دیا کہ ان سب سے پناہ مانگو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حسد بے چینی اور بے مقصد غم فکر میں مبتلا کرتا ہے۔ حسد کی وجہ سے انسان ذلت و محرومی کی لعنت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ حسد کی ایک بڑی تباہ کاری یہ ہے کہ حسد دل کو اندھا کر دیتا ہے، جہاں تک کہ اللہ پاک کے احکام سننے اور سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت علامہ عبد الوہاب شرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس سے اللہ پاک نے تجھ پر برتری دی ہے اس سے حسد کرنے سے پرہیز کرو، ورنہ تجھے اللہ پاک اس طرح مسخ کر دے گا، یعنی تمہاری فطرت کو یوں بگاڑ دیا جائے گا جس طرح اس نے ابلیس کو فرشتوں والی صورت سے صورت شیطانی میں مسخ تبدیل کر دیا۔ اللہ پاک کے پیارے حبیبوں کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے،
تم میں پچھلی امتوں کی بیماری حسد اور بغض صلاحیت بھی یہ مونڈ دینے والی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ بال مونڈنا ہے، لیکن یہ دین کو مونڈ دیتی ہے۔ مشہور مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، اس طرح کہ دین ایمان کی جڑ سے ختم کر دیتی ہے۔ کبھی انسان بغض حسد میں اسلام ہی چھوڑ دیتا ہے، شیطان بھی انہیں دو بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے ایک شاگرد کے نزاع کے وقت تشریف لانے اور اس کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین شریف پڑھنے لگے تو اس شاگرد نے کہا، سورہ یاسین پڑھنا بند کر دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کلمہ شریف کی تلقین کی۔ وہ بولا، میں ہرگز یہ کلمہ نہیں پڑھوں گا، میں اس سے بیزار ہوں۔ بس انہی الفاظ پر اس کی موت واقع ہو گئی۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنے شاگرد کے برے خاتمے کا سخت صدمہ ہوا۔ 40 روز تک اپنے گھر میں بیٹھے روتے رہے۔ 40 دن کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خواب میں دیکھا کہ فرشتے اس شاگرد کو جہنم میں گھسیٹ رہے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اس سبب سے تیری معرفت چھین لی گئی۔ اس نے جواب دیا، 3 عیبوں کے سبب۔ نمبر 1، چغلی کہ میں نے اپنے ساتھیوں کو کچھ بتاتا اور آپ کو کچھ، اور حسد میں اپنے ساتھیوں سے حسد کرتا۔ نمبر 2، شراب نوشی کہ ایک بیماری سے شفا پانے کی غرض سے طبیب کے مشورے پر ہر سال شراب کا 1 گلاس پیتا۔ دوسری باطنی بیماری جس کا شیطان شکار ہوا اور ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا، وہ تکبر ہے۔ جی ہاں، یہ تکبر ہی تھا جس کے سبب شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا اور مردود ہو